جی مسیحا کے قدرت بھرے نام میں آپ سب کو سلام. میں ایک دفعہ پھر خدا کا خادم مبشر انجیل جلیل تصور سیمل آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. جیسے کہ ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں، پہلے رب کے کلام میں سے تلاوتوں کو ہم سنتے ہیں، اور تلاوتیں ہمیشہ دو زبانوں میں ہم پڑھتے ہیں، اردو میں اور پنجابی میں. حوالہ نوٹ فرمائیے، لوکا کی انجیل باب نمبر 22، پہلے اس کی 31ویں آیت سے 34ویں آیت تک، اور اس کے بعد اس کی 61 آیت سے 62 آیت تک، یعنی 2 آیات جو ہے وہ تلاوت کی جائے گی، پہلے اردو میں اور پھر پنجابی میں. سو میں اپنی بیٹی مسز این کو درخواست کروں گا سامنے تشریف لائیں اور آج اس کلام کو پڑھنے کی برکت حاصل کریں. 31 ہم پڑھیں گے لوکا کی انجیل اس کا 22واں باب 31 to 34. لکھا ہے، شمعون شمعون دیکھ تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے. لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا نہ دے گا جب تک تو 3 بار میرا انکار نہ کرے کہ 61 and 62. پڑھیں گے اس کی آیت 61 and 62. اور خداون نے پھر کر پطرس کی طرف دیکھا، اور پطرس کو خداون کی وہ اس کی سماعت فرمائیں گے. حوالہ میں نے بتا دیا، لوکا کی انجیل باب 22 آیت نمبر 31 سے 34، اور اس کے بعد 61 اور 62 آیت. ابھی میں اپنی چھوٹی بہن کلدیپ سے درخواست کروں گا مسز منی سے وہ سامنے تشریف لائیں اور اس کلام کے حصہ کو پڑھنے کی برکت حاصل کریں. ਹੇ ਸ਼ਮੌਨ ਵੇਖ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਕਣਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਟਕੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਦ ਤੂੰ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰੀਂ. ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ. ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਰਸ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ, ਤਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਅੱਜ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 3 ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ. اور وہ باہر گیا اتے پھبا مار کے رویا. پطرس کے بارے میں حوالہ ہم نے پڑھا ہے. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے آج ہمارے اس سرمن کا ٹاپک کیا ہے جی، موضوع کیا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ پطرس کا سفر، جرنی آف پیٹر. آپ سوچ رہے ہوں گے ہم نے تو پطرس رسول کے سفر پڑھے ہیں، ہے نا؟ پطرس رسول کے بشارتی سفر، پولس کے بشارتی ہم نے سفر پڑھے ہیں، تو پطرس نے بھی کوئی سفر کر رکھا ہے؟ اس میں بات کرنا چاہتا ہوں آج پطرس کے سفر پر. اور یہ کون سا سفر ہے جس کی میں آج آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے یہاں پر کھڑا ہوں. پطرس کی زندگی کا ایک اہم سفر میں آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. اور سفر کون کرتا ہے؟ جس نے کسی ڈیسٹنی پر، کسی منزل پر پہنچنا ہوتا ہے. اور پطرس کی زندگی کا ایک سفر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح اس سفر کے دوران مشکلات تو آئیں، تکلیفیں تو، لیکن وہ سفر طے کر گیا. یہ سفر تھا اصل میں اپنی ذات سے مسیح کی ذات میں ضم ہونے تک کا سفر. اپنی ذات سے مسیح کی ذات میں ضم ہونے کا سفر تھا. میری بات دھیان سے سنیے گا. پطرس، اگر فرض کریں کوئی عام آدمی جو حوالے پڑے گئے ہیں،
आम आदमी यीशु का इनकार करता तो शायद हम इतने हैरान न होते, लेकिन पतरस को जब हम यीशु का इनकार करते देखते हैं तो हम खुद भी बड़े हैरान होते हैं। कितने साल वो यीशु मसीह के साथ रहा? 3.5 साल। और सिर्फ साथ नहीं रहा, मैं चंद एक और बातें भी आपको बताऊंगा, बात को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। पतरस इतनी देर यीशु के पास साथ रहा और यीशु ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा, और ऐसा क्यों हो गया था? Why did he deny the Lord? What really happened? 36वीं आयत में यीशु ने पतरस को एक और बात कही। मैं पढ़ूंगा, आप निकाल लें। यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 13 और आयत नंबर 36 देखिए। टाइम गुजार चुके हैं पतरस, और पतरस को यीशु मसीह पता क्या कहते हैं? आयत नंबर 36 सुनिए। शमौन पतरस ने उससे कहा, है खुदावन तू कहां जाता है? यीशु ने जवाब दिया कि जहां मैं जाता हूं अब तो तू मेरे पीछे आ नहीं सकता। हम जितने मोमिन हैं, जितने खादिम हैं, जितने मुबश्शिर हैं, जितने खिदमत करते हैं, हम ये समझते हैं कि मैं यीशु के पीछे चल पड़ा हूं, ये बहुत है, अब मैं कोई सुपर हीरो बन गया हूं, अब मैं रूहानी चैंपियन बन गया हूं। और कई दफे तो थोड़ा सी यीशु के साथ चलने के बाद हम मगरूर हो जाते हैं। हमने देखा है जो रूहानी मगरूरी है, ये बहुत बुरी चीज है, लोग मगरूर हो जाते हैं। यहां पर देखिए 3.5 साल यीशु के साथ गुजारने के बाद, पहली बात, पतरस एक इंतहाई अकीदतमंद रसूल था, इंतहाई ओबीडियंट बंदा था, यीशु की पैरवी करने वाला बंदा था, हमेशा उसके पीछे रहता था, उसके पीछे पीछे चलता था। जब यीशु ने पतरस को कहा ना, पतरस अपने जाल छोड़ दे और मेरे पीछे चल पड़े, कलाम पढ़ के देख लें, सफात निकाल के देख लें, लिखा है फौरन at once left his nets and he followed the Lord. एकदम यहां पे पतरस ने खुद कहा, कहते हैं हम तो सब कुछ छोड़कर खुदावन जी आपके पीछे हो लिए। मत्ती दी इंजील बाब 19 आयत 27 में पतरस ने खुद कहा यीशु जी आपके मुंह से निकला था और मैं फौरी आपके पीछे चल पड़ा था, मैंने तो मुड़ के भी नहीं, एक जो है प्रोफेशनल फिशरमैन हूं, नहीं। कहता गहरे में चल, कश्ती पकड़ी फौरन चल पड़ा, कहता जाल डाल, फौरी जाल डाल दिया। भाई कमाल फर्मा बरदार कैरेक्टर पीटर है। जब भी यीशु ने कोई बात कही और उसने उसके कहने के मुताबिक, कहता है मैं तेरे कहने पर जाल डालता हूं, मच्छियां लबियां कोई नहीं, पर यीशु जी मैं इनकार नहीं करना। तो उसने कह देता है आई एम गोइंग टू कास्ट माय नेट इनटू द रिवर, फौरी डाल दिया। एक लम्हे के लिए भी उसने इनकार नहीं किया। ईमान वाला शख्स भी था, यीशु को पानी पर चलते देखा, आगे क्या लिखा है, कहता है यीशु जी मैं भी चलना चाहना। इतना आप किसी को पानी पे चलता देखें तो हम तमाशा देखेंगे खड़े होके, इतनी बात करना है कि मैं भी चलना चाहता हूं। कहता खुदावन जी जे तुसी चल सकते हो ते तुसी जे कहो ते मैं भी चल सकना। मत्ती की इंजील के 14 बाब की 28 में लिखा है मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। और यीशु ने जो ही कहा एकदम सब कुछ छोड़कर वो यीशु के पीछे हो लिया। देखें मैं जो चीजें बता रहा हूं को आम बंदा नहीं, और फिर रूहानी बसीरत, स्पिरिचुअल इनसाइट उसको खुदा ने दी। फादर हैज जस्ट टॉक टू यू। आम बंदे की मैं बातें नहीं कर रहा भाई, खुदा गुफ्तगू कर रहा था पतरस से। कहते शमौन बर यूना, ये बात खून और गोश्त नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। मैं कहता हूं बड़ा जबरदस्त बंदा था भाई, फरमाबरदार, अकीदतमंद, यीशु का फॉलोअर, इंतहा से ज्यादा प्यार करने वाला, उसके पीछे चलने वाला और कभी भी ना करने वाला शख्स था। और रब ने भी उसके साथ कलाम किया। मैं छोटे बंदे की गल नहीं कर रहा, बहुत बड़े कद और काठ के बंदे की बात करता हूं। लेकिन 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 सुनिए, अब आप सोच रहे होंगे कि इतना जबरदस्त ओबीडिएंट बंदा, रब की यीशु की फॉलो की पैरवी करने वाला, अकीदतमंद, पीछे चलने के बाकमाल शख्स था। मैं कहता हूं आज भी अगर पतरस जैसा कोई बंदा हो तो वो बाकमाल है। लेकिन अब मैं क्या और आपको बात दिखाता हूं। नाकदीन बाइबल, द क्रिटिक्स ऑफ द बाइबल, वो क्या कहते हैं,
یہ بائبل جو ہے اس میں نا بندوں کی خامیاں کمیاں بڑی لکھی ہوئی ہیں, ان کے گناہ لکھے ہوئے. پنجابی کہتے ہیں وائٹ واش نہیں کرتا, ایویں نبیوں کو رسولوں کو ان کی خامیوں اور کمیوں کو بڑی درستی کے ساتھ ریکارڈ کرتا ہے. یہ کلام کا کمال ہے. پرانے عہد نامے کو پڑھ لیں, بڑے بڑے انبیاء جب جب گرے, پردہ نہیں ڈالا خدا نے, پاک انہوں نے لکھوا دیا, یا لکھ دو, نوٹ کر دو, آنے والی نسلیں جانے, نبی ہو, رسول ہو, بڑے سے بڑا ہو, چھوٹے سے چھوٹا ہو, وہ جب بھی گرا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے آرام نہ بہنا نہیں کہتے. میں کہنا میرا نام بندہ گل I have walked on the waters. خبردار کوئی عام بندہ میرے کو آیا اور میری گردن میں سریا بھی شاید آپ کو بڑا واضح نظر آئے, مغرور ریورنڈ. اور اگر میں کہوں یسو جی تسی کون, میں مغرور کرے گی زیادہ, پر چانسز زیادہ بھی ہیں مجھے عاجز کرے گی. یہ پیچھے ایک چیز ہے میں دسنا چاہنا, ابھی بتا دوں. پھر یسوع مسیح مجھے کہیں جال ڈال اور میں کہوں جاؤ مسیحا سے پوچھ لو, جب بھی مسیحا کہے گا تصور میرا بڑا فرما بردار ہے, میں جدوں کوئی گل کرنا ایک کردا ہے, میں کہنا ایک کردا ہے, کبھی سوال نہیں کرتا. He never questions my orders, never ever. He never does that. Whenever I ask him to do something, he just does it promptly, straight away. مجھے مغرور کر دے. میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے بہت سارے لوگ جو مومن ہیں, جو خادم ہیں, جو لیڈرز ہیں, ان کی کہہ لیں مغروری سے دکھی ہوتا ہے. کو بڑی اہمیت دیتا تھا, گل انہیں وہی کرنی ہے جیڑی انہوں چنگی لگنی. جو بات اسے اچھی لگے گی نا انہیں کہنا بس یہی درست ہے, تو جی نہیں. میں کلام میں سب کو دکھاؤں, پطرس کو ہمیشہ جو بات اچھی لگتی تھی وہ اس کی اہمیت بہت زیادہ اس پہ زور دیتے تھے. جب یسوع مسیح نے کہا نا شمعون بریون, یہ بات میرے باپ نے تجھ پر ظاہر کی ہے کہ میں مسیحا ہوں, میں رب دا بھیجیا ہوا بندہ واں, اے میرے باپ نے تینوں گل دسی ہے. یہ بعد یسوع مسیح نے جب کہا نا مجھ پہ تکلیفیں آئیں گی, مجھ پہ دکھ آئیں گے, میں صلیب پہ مارا جاؤں گا, میں قربانی نہیں, اے منو چنگی نہیں لگ رہی, آئی ڈونٹ لائک کراس, تو انو صلیب دی منو نہیں پسند, تو تکلیف آئے منو نہیں پسند. یسوع نے کہا گل پسند ناپسند کی نہیں ہے, گل رب دی مرضی جانن دی ہے, اے رب دی مرضی ہے. یسوع مسیح کو مجبوراً اسے کہنا پڑا کہ بڑی بلنٹ سٹیٹمنٹ دینی پڑی مسیحا کو, سختی سے اس کی, لیکن اچانک ہی وہ اپنی لائکس اور ڈس لائکس کو آگے لے آتا ہے, خدا کو پیچھے کر کے کہتا ہے یہ مجھے بات اچھی نہیں لگ رہی, یہ نہیں ہونے لگی. یسوع نے کہا نہیں, do that, don't follow your own desires, کہ تینوں کی اچھا لگتا ہے, ایسے نہیں کرنا. کبھی پطرس ایسا, کیونکہ پطرس جو ہے وہ اپنی حکمت پر تکیہ کرتا ہے, وہ یسوع کو مرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا, اپنی خیالوں اپنی باتوں پر تکیہ کرتا ہے کہ میں بڑا ہوں. ریزن میں نے بتا دی, ریزن بڑا اس لیے ہوں کہ قربانی دی ہے میں نے, گھر بار چھوڑا, بیوی چھوڑی. آپ کو پتا وہ شادی شدہ تھے, پطرس شادی شدہ تھے, ان کی بیوی تھی. کلام بیان کرتا ہے اگر ان کی ساس تھی تو بیوی بھی تھی. پتہ نا ساس کو دفعہ بخار چڑھا ہوا تھا تو وہ وہاں پر ان کے گھر میں یسوع نے معجزہ بھی کیا تھا, تو ان کی بیوی کوئی چکر نہیں ان کا ملتا, وہ بڑا یسوع کو فالو کر. لیکن جب بھی بات آتی ہے وہ کہتے ہیں میں آئی ایم سم تھنگ, میں بہت, اور اس کی جو اندر کا انسان ہے نا وہ بڑا خود پسند ہے, وہ اپنے آپ کو بڑا پروجیکشن دیتا ہے, آئی ایم سم تھنگ, میرے ورگا کوئی نہیں, میں جیسا ہوں اور کوئی نہیں, میں بہتر ہوں, دوسرے بھی اچھے ہیں, تجھے بہتر نہیں. کہتا ہے کہ اس نے پھر کہا اس نے کشتیاں تو چھوڑی, کہتا ہے ہم نے کشتیاں چھوڑ دی, ہم نے سب کچھ خداوند جی آپ کے لیے چھوڑا تھا, دیکھیے بات پہ غور کریں. یسوع نے کہا پطرس تو نے کشتیاں تو چھوڑی ہیں, تو نے جال تو چھوڑے ہیں, اپنی خودی نو بھی چھڈ, لیٹ اٹ گو, تو خودی کو نہیں چھوڑے گا, میں تیرے اندر رہے گی, تو زیادہ کام دا نہیں میرے دا. اس لیے کیا کہا ابھی تو میرے پیچھے نہیں آ سکتا. 3.5 سال گزارنے کے بعد بھی تو میرے پیچھے نہیں آ سکتا. واٹ از دیٹ؟ یہ ریزن ہم ایکسپلور کرنے کے. تو
اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. جب تک تو نہیں کرتا معجزے بھی کر لے, پانی سے بھی ٹر لے. معجزے یہ پطرس نے بہت کیے تھے بھائی, 3.5 سال یسوع کے ساتھ معجزے کرتا رہا. معجزات تو کر لے, پانی پہ چل لے, مکمل میرے کا مدہ نہیں, تو فنشڈ پروڈکٹ نہیں. جتنے میں تجھ سے کام لے سکتا ہوں وہ میں لے نہیں سکتا. اور ایک بات آپ جو کرنے لگے اس کو دھیان سے سنیے گا. اپنی خودی کا انکار. If you don't deny yourself, you will deny me. پطرس کی زندگی کا یہ, ہم جب بھی اس کو پڑھتے ہیں, خود انکاری ضروری ہے. سچی شاگردگیت کی بنیاد جو ہے نا پیارے بھائیوں, پیاری بہنوں, وہ خود انکاری. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب تک ہم اس کو نہیں کر پائیں گے. آپ کو یاد ہے نا جب وہ عورت اس کے پاس آئی تو اس نے کیا کہا تھا یسوع کو, اس کو پطرس کو, کہتی ہے تو یسوع ناصری کے ساتھ تھا. تو اس نے کیا کہا, میں نہیں جانتا. کیا کہا یسوع پطرس نے؟ فکرہ سنیے. پطرس بڑے چونکہ جذباتی تھے. پطرس کہتے ہیں متی کی انجیل کے 14 باب کی 29-31 میں کہتے ہیں گو سب ٹھوکر کھائیں. سنیں, گو سب ٹھوکر کھائیں لیکن میں نہیں کھاؤں گا. اگر مجھے تیرے ساتھ مرنا پڑے تو بھی میں تیرا انکار ہرگز نہیں کروں گا. یہ جھوٹ نہیں, سٹیٹمنٹ سچی ہے دل سے. اور یسوع پطرس کو کہہ رہے ہیں پطرس تو بہت ڈینجرس زون چھے. وہ تیرے دعوے تو کر رہے ہیں ٹھیک ہے, تیری محبت میرے نال ہے, عشق کی حد تک تو مجھ سے پیار کرتا ہے, ایدے چ کوئی دو رائے موجود نہیں. پر پطرس تو جس میں اپنے آپ پہ ڈیپینڈ کروں کہ میں بڑی چیز ہوں. یسوع نے کہا پطرس نہیں, سمجھ جا میری بات. تو سمجھتا ہے کہ تو اپنے آپ کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. نہیں, میں تینوں زیادہ جاننا. تجھے زوم ہے کہ تو اپنے آپ کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. جانتا ہوں, فارمولا سن لے, خودی کا انکار کر دے, خول سے نکلا. یہ سفر ہے تو بہت چھوٹا پر بڑا مشکل سفر ہے. خودی کا انکار کرنا یہ سفر مشکل ہے. اپنی ذات سے میری ذات میں ضم ہونے کا سفر مشکل سفر ہے. پر ایک کر لے پہلا, نہیں تو ڈینجر زون. یہ کام کر دو, انج کر دو, او کر دو. خدا نے کہا یار مجھے تو میرا نہیں, تجھے اپنا نہ کیتا تو پھر میرا, تجھ سے میرا انکار ہو جائے گا اور تیرے پاس چوائس ہی کوئی نہیں. سن لے پیارے بھائیوں پیاری بہنوں, اپنا انکار نہیں تو یسوع کا انکار آپ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت اپنی زندگی میں کریں گے. That happens in our lives. کسی موقع پر, کسی بات میں, کسی ڈیبیٹ میں, کسی محفل میں اگر ہم نے اپنی ذات کا انکار نہ کیا تو یسوع کا انکار ہو جانا. اس نے کہہ رکھا ہے پطرس تو سے ہو جانا. اور پطرس نے کہا خداوند جی, میں کئی دفعہ بڑا ہنستا بھی ہوں, انجوائے بھی کرتا ہوں کہ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ سارے دوڑ جائیں گے, میں نہیں. پھر کیا ہوا وہاں پر پاک روح نے بھی کمال کیا. لکھا ہے کہ لڑکی آئی, میڈ آئی, تو میڈ کہندی ہے تو بھی اس کے ساتھ تھا. کوئی ہرکولیس نہیں آیا تھا, کوئی کلشنکوف پکڑ کے کوئی بندہ نہیں آیا تھا, کوئی بڑے اوزار. ایک عورت آئی تھی, لڑکی آئی تھی, اور لڑکی سے ڈر گیا اور انکار کر دیا. کیونکہ وہ جو خدا نے اس کو بتایا تھا خودی. اچھا خودی کو میں ایک اور لفظ دے لوں اگر آپ مجھے اجازت دیں. انہوں کہی تھا جے گمنڈ, غرور ہے نا. اور غرور جو ہے نا, گھمنڈ, یہ بڑی خطرناک. خدا کا فرشتہ تھا ایک لوسیفر, شیطان کہلایا وہ. خدا قصور پتہ کی تھی گھمنڈ. میں وہ حوالہ پڑھی حزقیل میں 5 باری کہنا ہے میں اتنے چلا جاؤں گا, میں آسمان, میں جماعت کے پہاڑ پر, میں جس طرح میں دنیا دے کوئی انجدار, اس میں کوئی شک نہیں تھا. لیکن کہنے لگا میں چیز ہی بنی ہوں, مینوں کوئی دنیا دی طاقت روک نہیں سکتی. اور پھر وہ رب کے کام کا نہیں رہا. اور ایک آیت جو ہم کئی دفعہ پڑھتے ہیں اور پڑھ کے گزر جاتے ہیں, اور میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں.
پڑھی گئی ہے لیکن میں اس کا حوالہ دوبارہ دہرائی دیتا ہوں. لوکا کی انجیل کے 22ویں باب کی 32ویں آیت سارے نوٹ فرما لیں جو یہاں پر ہیں جو یہاں پر ہیں. یہاں پر ایک میں لفظ صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, اس لفظ کو سنیے گا. یسوع مسیح پطرس کو بڑی دیر بعد اینڈ پہ جب پہنچ گئے ہیں 22ویں باب کی 32ویں آیت میں ایک بات کرتے ہیں, میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں, اس کو ذرا دیکھیے گا. ابھی پڑھی گئی, لکھا لیکن میں نے تیرے لیے, کہتا ہے شمعون دیکھ, شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے, لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے. آگے سنیں, اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا. رجوع دی کی انگریزی ہے جی بھلا, دیکھیں when you are converted. ابھی پطرس کنورٹ نہیں ہوا تھا, 3.5 سال مسیح کے ساتھ گزارنے کے بعد, معجزے کرنے کے بعد, پانی پر چلنے کے بعد, یسوع کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے بعد, یسوع خدا سے آواز سننے کے بعد, رب نے مکاشفے لینے کے بعد, he is not converted. No, he is not. یہ تبدیلی اتنے ہے رجوع کرے, کچھ ٹرانسلیشن میں لکھا ہے تبدیل, جب تک تو تبدیل نہ ہو جائے. ایک مزے کی بات کو بتاؤں, یہ کون سی تبدیلی ہے, یہ کون سی تبدیلی ہے بھائی؟ وہ تبدیلی نہیں کہ انہیں سارا کچھ چھڑ کے یسوع کے پیچھے چل, وہ بھی تبدیلی ہے. اس نے جال ڈال دی ایک دم, وہ بھی تبدیلی ہے. وہ پانی پہ چلا تھا, ایس تبدیلی. لیکن یہاں پر جو تبدیلی ہے نا, سنیے گا میری بات دھیان سے, یہ رجوع کر, when you are converted, when you are تبدیل ہو جائے, یہ وہ تبدیلی ہے جب ہماری ذات سے برکت بہنا شروع ہو جاتی ہے, برکت سے لوگ سیراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں, پھر انکار گوئے نہیں, پھر یسوع. اب پطرس, آپ سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی تو گلاں سن لی ہیں, پطرس کبھی چینج بھی ہوئے تھے کہ نہیں, ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی بھی تھے کہ نہیں؟ جی آئی تھی. پطرس کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ پتہ کب آیا تھا؟ کین یو پوائنٹ اٹ آؤٹ؟ ابھی میں نے پڑھا ہے, ابھی ہم نے حوالہ لکھا ہے, صحن میں ڈیوڑی میں کھڑے تھے, یسوع مسیح کے سامنے تھے, آگ تاپ رہے تھے, عورت آئی کہتی تھی یسوع کے ساتھ تھا, کہتا ہے میں نہیں, 3 بار انکار کیا. جب تیسری بار انکار کیا تو لکھا ہے یسوع نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا, پطرس کی جان نکل گئی. Just think about that. 3.5 سال اسے یاد آیا ایک لمحہ کہ یار ایک دن پیسے نہیں تھے, اس نے کہا جب مچھلی کے منہ سے پیسے نکال لا, بھوکے تھے کھانا کھلایا ہے, اس کے ساتھ بیٹھے ہیں, اس کی باتیں سنی ہیں. مجھے یاد ہے میں پانی پہ چلا تھا, ایک دن میں چل رہا تھا, میں ڈوبنے ہی لگا تھا, یسوع نے مجھے سینے سے لگا لیا تھا. وہ سینے کی گرماہٹ آج مجھے یاد ہوگی. اور پھر انکار کرنے والا سامنے کھڑا جب آپ کی آنکھوں میں دیکھے, آپ کی روح تک وہ نظر اتر گئی ہوگی. لکھا ہے پطرس زار رویا. زار تو کی مطلب ہے انگریزی جی, بٹرلی. کچھ لکھا ہے مفسروں نے بڑی دیر رویا. میں کہتا ہوں بڑی دیر تو رویا, اتنا رویا کہ اس کی آنکھوں کے آنسو سوکھ گئے. 3 دن روتا رہا اور مایوس ہو گیا. اس نے کہا بس میں منسٹری نہیں کرنے کا, میں خدمت نہیں کرنے کا, اتنا بڑا گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے. خداوند جی ایک گل تے کنفرم ہو گئی ہے کہ میں کسے لائق نہیں. اپنے پہ تکیے کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. انسان جب اپنے پہ تکیہ کرتا ہے خداوند کا انکار ہو جاتا ہے. رب جی ایک گل سمجھ لگ گئی ہے کہ میں اس لائق نہیں. کہ لکھے سب کچھ چھوڑ دیا, 3 دن روتا, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دوبارہ وہ کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, نہیں ایک اور جگہ پر ہے. وہ سب کچھ چھوڑ دیا اور پطرس وہاں پہ ٹوٹا, اس کی ٹرانسفرمیشن شروع ہوئی, لیکن وہ مایوس ہو چکے تھے. سب کچھ چھوڑ کے لکھا ہے وہ جھیل کے کنارے پر بیٹھے تھے. یسوع مسیح جی اٹھے, سب سے پہلے ملنے کے بعد پطرس کے پاس گئے اور پطرس وہاں پر مایوس بیٹھا ہے, آنکھوں سے آنسو ختم ہیں, دل ٹوٹ کے چکنا چور ہو چکا ہے, خود ہی ختم ہو چکی ہے, اپنے پہ بھروسہ ختم ہو چکا ہے, اپنے آپ کو نکھن سمجھتا ہے, اب میں کسی کام کا نہیں, کسی لائق نہیں, میں کسی کام دا نہیں رہا. یسوع جی میں تہاڈا انکار کر دیتا ہے, میں کس طرح تہاڈا سامنا کر سکنا. I am no more, I am of no use anymore, Lord just throw me out. بیٹھے ہوئے ہیں. یسوع مسیح پطرس کے پاس آتے ہیں اور پطرس کو کہتے ہیں پطرس
کی پوچھا انہوں نے ڈو یو لو می؟ لکھا ہے پطرس نے چہرہ چھپا لیا، کہتے جی یس آئی ڈو۔ یسوع نے پھر پوچھا پیٹر ڈو یو لو می؟ پطرس تو مجھے پیار کرتا ہے۔ دیکھا وہ کیسے سامنا کرے، منہ چھپاتا پھرتا ہے، کہتا ہے خداوند جی میں کرنا۔ یسوع نے کہا پطرس، تیسری دفعہ پھر پوچھا پیٹر ڈو یو لو می؟ آگے پتہ ہے کہ لکھا ہے، کہتے وہ دلگیر ہو گیا، دل ٹوٹ گیا، دل گیر ہو گیا، کہتے خداوند جی تانوں پتہ ہے میں تانوں پیار کرنا۔ یسوع نے کہا پطرس کھڑا ہو جا، چل میرے برے چرا، اب تو میرے لائق ہو گیا ہے، اب تو نے اپنے آپ کو خالی کر دیا ہے، لے سن اب تیرے اندر میں پاک روح اس طرح زور سے کام کرے گا، اب برکتیں جاری ہوں گی، اب تبدیلیاں آئیں گی، اب دنیا کی کوئی طاقت تجھے انکار نہیں تجھ سے کروا سکتی۔ پطرس کے خط پڑھیں، لکھا ہے جب جب یسوع کی خاطر تمہیں ملامت کی جائے انکار نہ کرنا، بلکہ خوش ہونا، خوشی منانا، اس کی قدرت ہمارے اندر اور زیادہ زور سے کام کرتی ہے۔ پطرس نے پھر جو خط لکھے اگر آپ کو پڑھیں تو وہ ہم حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں، اور پھر کہتا ہے اعمال کی کتاب میں، پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ سنیے، کہتا ہے ہمیں آدمیوں کی نسبت خدا کا حکم ماننا فرض ہے۔ پطرس پہلا انکار جو کر لیا سی، کہتے اب نہیں، اور اس کے بعد وہ یسوع کے کام کا ہو گیا۔ اس نے، میں آخری بات کے ساتھ ختم کرنے جا رہا ہوں، اخیر دکھ سہا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے پطرس سے پوچھا گیا، حاکم وقت نے پوچھا، پطرس نیرو نے پوچھا کہ تو اپنے خداوند کا انکار کر دے میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ پتہ ہے کیا لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں؟ لکھا ہے پطرس نے کہا انکار نہیں، انہیں انکار نہیں ہو سکتا، کہتا مجھے صلیب چڑھا دوں گا، کہتا مجھے ضرور صلیب چڑھائی جائے۔ پر حاکم وقت سے اس نے ایک درخواست کی، لکھا ہے اس نے درخواست کی کہ مجھے الٹی صلیب دی جائے۔ اس پہ بڑا مفسروں نے لکھا ہے، بڑی اس پہ جو ہے وہ مختلف رائے موجود ہیں لوگوں کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پطرس نے یہ اس لیے کیا تھا کہ میں اس طرح مرنا چاہتا ہوں کہ میرا سر یسوع کے قدموں میں ہو۔ اچھی بات ہے، یہ بھی اچھی بات، لیکن مجھے اچھی نہیں لگتی۔ اس کی وجہ ہے سر تو قدموں میں تھا پر اس کے پاؤں تو یسوع کے منہ کی طرف چلے گئے تھے۔ ایسا نہیں ہے، جو مجھے خدا نے دی، جو مجھے سینس دی، جو مجھے عقل دی، اور اب آپ کے ساتھ بانٹتا ہوں۔ پطرس نے کیوں کہا کہ مجھے الٹی صلیب دی جائے؟ وہ جب ٹرانسفارم ہو گیا تھا نا، جب وہ بدل گیا تھا، جب ٹوٹ گیا تھا، جب دل تبدیل ہو گیا تھا، جب پاک روح سے بھر گیا تھا اور اب اس کے اندر سے برکت بہتی ہے، تو اس کے دل میں ایک خیال تھا۔ سنیے وہ خیال کیا تھا؟ اس نے کہا مجھے الٹی نہیں، سیدھی نہیں، الٹی صلیب دینا، تاکہ کہیں زمانے والے مجھے کلوری والا نہ سمجھ لیں۔ میں کلوری والا نہیں، میں نجات نہیں دیندا، پر میرے مرنے سے کئی صلیب کی حرمت پر حرف نہ آ جائے، صلیب کے پیغام پر حرف نہ آ جائے۔ وہ نجات دہندہ ہے، اس زمین کے اوپر صرف وہی نجات دہندہ ہے، وہی نجات دہندہ رہے گا۔ میں تو اس کے قدموں کی خاک ہوں، میری صلیب الٹی کر دو تاکہ کوئی میرے پاس نجات کے لیے نہ آئے اور وہ انجیل کا پیغام دنیا میں جاتا رہے۔ یہ وہی پطرس ہے جو انکار کر گیا، اور اب وہی پطرس ہے جو الٹی صلیب لے کے، جو سیدھی صلیب تو پہلی بڑی اذیت ناک ہے، الٹی صلیب اس سے بھی زیادہ اذیت ناک ہے، اس صلیب پہ مرا۔ اور دیکھیے اس کے دل میں صلیب کی عزت، صلیب کا پیار، صلیب کی محبت، حرمت کس قدر جاگزیں تھی کہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس پر حرف نہ آئے۔ الٹی صلیب لے کے مر گیا، لیکن اس نے یسوع کے پیغام پر حرف آنے نہیں دیا۔ یہ کیوں ہوا تھا؟ جب ٹرانسفارمیشن ہوئی، جب بدلا۔ اس لیے پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، اپنے ٹیلنٹس پر، اپنی خودی پر کبھی بھروسہ نہ کیجیے گا۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی اس وقت اسپرچول پرائڈ کا شکار ہے، اگر ہم میں سے کوئی بھروسہ کیے کہ میں بڑی چیز ہوں، میں بہت کچھ ہوں، ہم خدا کے کام کے ہو سکتے ہیں 40%، 50%، 60%، 100% نہیں۔ تبدیلی کون سی ہے؟ جب برکت بہنا شروع کر دیتی ہے، جب برکت اوور فلو کرتی ہے، جب برکت زندگیاں تبدیل کرتی ہے، جب برکت رحمت بن کے لوگوں تک پہنچتی ہے۔ خدا ہم سب کو ان باتوں پہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم پطرس کی زندگی کے لیے، اس کی کمیوں کے لیے، خامیوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور خاص کر اس کمال کام کے لیے کہ پاک روح نے ان سب کو لکھا اور ہماری ہدایت کے لیے چھوڑا ہے، اور ہم ان کو آج پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، اور اپنی زندگیوں پہ میں ان پر عمل کر کے خدا کے کام کے 100% کام کے بن سکتے ہیں۔ آمین آمین۔ خدا ہم سب کو ان باتوں پہ غور و فکر کرنے، ان باتوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی بڑی توفیق عطا فرمائے۔
مسیحا کے قدرت برے نام کے وسیلہ سے.